السلام علیکم ایوری ون. سو ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ آج جو ہے وہ سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی انگلش ہے: O you who believe, do not betray God and the messenger, and do not betray those who trust you, now that you know. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو، اور انہیں دھوکہ مت دو جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں، اب جب کہ تم جانتے ہو. اب جنرلی اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا یا کسی کو دھوکہ دینا سے اللہ نے منع کیا ہے. لیکن اگر ہم کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں، یہ جنگ کا ٹائم ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ اگری ہو جاتے ہیں کہ جنگ کا ٹائم ہے. اگر اس سے پچھلی آیت میں جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو، آیت نمبر جو 26 ہے، یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تم پر جھپٹ پڑیں گے، اور اس نے تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ عطا کی، اپنی فتح کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور تمہیں اچھا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو ہیڈنگ ہے، اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے. تو یہاں پہ واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے اپنے اپنے ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب میں نے تمہاری اس طرح مدد کی تھی. اس میں ایک سائیڈ نوٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہم ان یوزول جو باتیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں، جب دیکھتے ہیں کہ فلانا موقع ہوا تھا، کیسے وہ میری مدد ہوئی، وہاں پہ کیسے میری مدد ہوئی، یہ تو بہت ساری اس میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ 100% اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ معاملہ ہو سکتا تھا اور کیسے میری مدد ہوئی. تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرنے والی، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کو یاد دلا رہے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی لائف کے اندر ایسی چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی تھی. ہم لکھ لیں، نوٹ ایک ڈائری بنا لیں تو اور بھی اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں اس کی یاد دہانی رہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو جنگ کی بات کی تھی، اور انہوں نے جانا تھا، یہ تھا وہ تھا جو انہوں نے مطلب جو ان کو جو کرنا چاہیے تھا. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب 27 کو ذرا اس کی لائٹ میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جنگ کا ٹائم ہے تو اس کی لائٹ میں دیکھتے ہیں. پھر تھوڑا سا سائڈ پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ مومنین سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ان سے ہیں جو تو ڈس بلیو کر گئے، جو ہپوکریٹ، جو بھی انکار کر گئے، ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بس فرسٹ آف آل. تو کیونکہ وہ اسپیسیفک اللہ تعالیٰ کی آڈینس ہے اس وقت، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو دھوکہ مت دینا. جنرلی تو میں اس آیت کو سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ عام بندہ تو ویسے ہی اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے ہر موڑ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے. جو بھی مومنین کے لیول پہ پہنچا ہوا ہے، جو بلیور ہے، اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ بات بڑے امپورٹنٹ طریقے سے سوچنی ہے. جنگ کی تو بات چلو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جنگ کے دوران ان کو اگر تھا کہ ان کو یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، اور وہ دھوکہ دے کے غائب ہو گئے. جب ٹائم آیا وہ نکل گئے پیچھے سے، اور میسنجر کو بھی دھوکہ دے دیا، اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا. تو وہ آن اینڈ آن ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس بات پہ آبجیکٹ کرتا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہو، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کو تھرو آؤٹ لیبل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان ریگولر لائف میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ آف کورس ناٹ. تو یہ جنرلی ایون دو یہ جنگ کی بات ہے، لیکن اب ہم کسی موڑ پہ بھی اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں جو تم پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اور یہ ہمارے لیے ایز اے بلیور، اگر ہم بلیور کے سٹیٹس پہ ہیں تو ہمارے لیے کمانڈمنٹ بن جاتی ہے. ہم اللہ کی کمانڈمنٹ توڑیں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا، اس کے کیا نتیجہ، کیا رزلٹ نکل سکتا ہے. تو یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. تو ہمیں ویری امپورٹنٹ کہ اللہ کو دھوکہ دینا، ہم اللہ کی جتنی بھی آیات، اللہ کے احکامات ہمارے پاس ہیں، جس طرح کہ ہم اس کے اندر اپنا ایک لوپ ہول بنا کے اپنا مقصد نکالنا، کوئی بھی اس طرح کی بات آیت میں سے اپنی بات نکال لینی، کسی لیول کا بھی دھوکہ کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ سو ایون تو یہ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ
ہم کسی معاملے میں بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں پورے انصاف سے، پورے ایمان سے، اپنی پوری کوشش کر کے کہ ہر قدم پھونک پھونک کے چلنے والی بات کہ کہیں پہ مجھ سے، اور جہاں پہ بندہ 50-50 پہ پہنچ جائے نا کہ مے بی یہ رائٹ ہے رانگ ہے، تو بندہ اپنا ڈیفیٹیڈ سائڈ لے لے کہ میں اپنا لاس برداشت کر لیتا ہوں. جہاں پہ بندہ کوشچن مارک بھی آ جائے نا، تو وہاں پہ بندہ اپنی بقا کے لیے، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے فائدہ پیدا کر دیں گے. اور یہ کسی ایمان میں دھوکہ، اپنی تجارت میں دھوکہ، اب کیونکہ وہ آپ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، تو آپ ایک تو اس شخص کو دھوکہ دے رہے ہیں جو آپ پہ بلیو کرتا ہے، اور دوسرا ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہماری لین دین میں دھوکہ. کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، سپورٹ کی آپ کو حفاظت کے لیے، آپ نے اس کا اٹھا لیا کہ ذمہ داری اٹھا لی، پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی ایمانداری سے اس کو پروٹیکٹ کریں. کسی سے ادھار لیا تو اس کو دھوکہ دینا کہ آپ کے پاس پیسے تھے بھی، آپ نے نہیں دیے. تو دھوکہ یہ بہت اکراس دا بورڈ کہیں جگہ پہ بھی آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی دھوکہ دیا تو بیسیکلی ہم نے اللہ کی آیت کو توڑ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ تم کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے جو تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نا، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بیسیکلی. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ تھوڑے بہت یہ کر کے فلانا کر کے ہم نے اپنا فائدہ اٹھا لیا. ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ایسی مثال ہے کہ کسی کے پاس بہت سارا سونا ہو اور اس کو اس کی ویلیو پتہ نہ ہو، اور اس کو دے کے ایک وقت کا کھانا کھا لے. اس کو بندہ بولے گا تم کتنے بیوقوف ہو، تمہیں پتہ بھی تھا اس چیز کی ویلیو کیا تھی. تم نے کوڑیوں کے دام دے کے ایک دفعہ کا کھانا کھا کے تم سمجھ جاؤ تم نے بڑی کہ تم بڑے عقل مند ہو. لائک وہ سب کو کہتا پھر رہا ہو کہ یار یہ میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا پتہ نہیں یلو رنگ کی کوئی چیز تھی، انہوں نے مجھے اتنا سارا کھانا دے دیا. اس کو وہ انلائٹمنٹ نہیں ہے اس ایسے شخص کو کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے. اب یہ آگے چل کے اس کے بارے میں وضاحت اللہ تعالیٰ کریں گے کہ انلائٹمنٹ کیا ہوتی ہے. تو یہ اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنی لائف کو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. بظاہر میں بھی نظر آئے گا کہ اس میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا یا جو بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اسی معاملے میں برکت ڈال دیں گے. اینڈ ماشاء اللہ سو بلیسنگ. میں وہ بتاؤں، 2 بندوں نے مجھے ڈاج کیا آن میرا لائک 2020 کے قریب ایک کمپنی سے کانٹریکٹ تھا. انہوں نے جان بوجھ کے بینکرپسی فائل کی اور 3 مہینے کی پیمنٹ نہیں دی. تو اس لائک کلوز ٹو $25,000 تھا. اب بلیو نہیں کریں گے، میرے ساتھ اور لوگ جو کانٹریکٹ میں تھے وہ پاگل ہو رہے تھے کہ ہمارا 20,000 کا نقصان ہو گیا، ہمارا 30,000. اتنی بلیسنگ ہے سبمیشن کی، اتنی بلیسنگ ہے کہ مجھے جوں تک نہیں دیں گی ماشاء اللہ. کہ مجھے بلکہ ایون سبمیٹرز جو مجھے جانتے ہیں مجھے آ کے بولے کہ تم وائی ڈونٹ یو، کہ تم، میں نے کہا اس نے اگر مجھے دھوکہ دیا ہے آئی ڈونٹ کیئر. وہ میں معاملے میں اگر کچھ نہیں کر سکتا، اف آئی کین ڈو سم تھنگ تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ مجھے آنیسٹلی ذرا بھی فکر نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، پرواہ تک نہیں. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ سبمیشن سے پہلے اگر یہ معاملہ آتا تھا تو مجھے تو لائک اسٹریس سے میں ہوتا کہ میرے $25,000 آپ کھا گئے. آئی وڈ بی لائک اسٹریسڈ آؤٹ. ایک اور جگہ ایک شخص نے مجھ سے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی دی اور وہ پیسہ لے کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. آنیسٹلی آفٹر سبمیشن مجھے پرواہ تک نہیں ہے. اینڈ مجھے یہ بات خود کو شاک کرتی ہے اپنے آپ کو کہ آئی نو مائی سیلف، کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں پریشان ہو جاتا بہت. لیکن میں نے اس بندے سے بات تک نہیں کی. ٹھیک ہے تم اللہ کے معاملے میں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ماشاء اللہ سے. اینڈ مجھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ دھوکہ آپ کسی اور کو نہیں دیتے، آپ اللہ تعالیٰ اس کو تو نواز دیں گے جیسے بھی ہوگا، لیکن ہم نے اپنے لیے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا. ہم نے وہ سونا کوڑیوں کے دام بیچ دیا جس کے عوض ہمیں اچھی خاصی قیمت مل سکتی تھی. اور اس کو دیکھتے ہوئے انسان اپنا ہی دشمن ہے. آپ کسی کی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے، وہ خود اپنا دشمن ہے. نیکسٹ ہے کہ your money and children are a test. You should know that your money and your children are a test and that God possesses a great recompense. مال و زر اور اولاد آزمائش ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بنا دیا واضح طور پہ. اللہ تعالیٰ اسپاؤس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یور اسپاؤس کین بی یور انیمی. تو وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک بڑی شاندار
اسپیچ ہے ماشاءاللہ کہ اس کے بارے میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. مطلب وہ ایک بڑی گڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ہے سورہ نمبر میوچل بلیمنگ میں آتا ہے. اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ آپ جا کے اگر پڑھیں میوچل بلیمنگ سورہ کے اندر. لیکن مال اور دولت اس طرح ٹیسٹ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی پیسے کی محبت اور اولاد کی محبت نیچرلی ڈالی ہوئی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو فائٹ کر کے اس کو محبت کو کے خلاف فائٹ کریں. اس محبت کو طریقے سے ایمانداری سے یوز کریں. اگر پیسہ دیا ہے اس میں سے اگر آپ گریڈی بن کے اس کے اوپر بیٹھ گئے, صرف اپنی اولاد پہ اسپینڈ کرتے ہو, تو اس کا پھر وہ آپ کی محبت پیسے سے ہو گئی اور آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو, پیسہ پیسہ پیسہ. اور میں نے یہ بہت نوٹ کیا کہ جو چیز ہمارے پاس زیادہ آتی ہے نا اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو یہ جنرل سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. لیکن پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے کہ جن کو میں نے دیکھا جن کا پاس پیسہ زیادہ ہے ان کو اتنی ہی پیسے سے محبت بڑھ گئی. بہت ہی ویئرڈ بات ہے, کیونکہ انہوں نے پیسے کا استعمال غلط کیا, اسی سے محبت کر بیٹھے, اسی کو اپنا خدا بنا لیا. دن رات اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بزنس سے پیسہ دیا تھا اس کے اندر ہی ڈوبتے چلے گئے اور وہ ان کا خدا بن گیا. اسی طرح اولاد بھی بالکل سیم چیز ہے کہ انسان جو ہے اولاد جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, سورہ 7 میں بھی پڑھا تھا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک بچہ عطا فرماتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کے ساتھ آئیڈل بنا لیتے ہیں, کیونکہ ان کی ساری توجہ اولاد پہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ دو جو ٹیسٹ اللہ نے دیے ہیں, چلڈرن اینڈ منی, یہ ہمارا امتحان ہے. ہم بری طرح اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے. پاس ہونے کے طریقے ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے پیسہ اور چلڈرن کے ٹیسٹ میں پاس کیسے ہوگے. آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کی تھرو آؤٹ اسٹڈی کرے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے. جو نیکسٹ ورس آ رہا اس میں ایک ورڈ آئے گا جس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کا لیول اس طرح بڑھا دیتے ہیں کہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ آتا ہے کہ میں نے اس امتحان میں کیسے پاس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا دماغ کیسے کھول دیتے ہیں. اور مطلب یہ کہ آپ اولاد ہے, آپ کا پیسہ ہے, بجائے اس کے کہ ٹیسٹ میں فیل ہونے کے آپ اس کے لیے اس کو ذریعہ بنا کے آپ اپنا گڈ کریڈٹ اور بڑھا سکتے ہو. ایسے سمپل لاجک میں دیکھیں تو پیسہ آپ چیریٹی کرو, لوگوں کی مدد کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, دین کے راستے میں خرچ کرو, تو آپ نے ناٹ اونلی وہ ٹیسٹ میں ہم پاس ہوں گے, ہم اس کے ذریعے بہت سارے پلس پوائنٹ ایکیومولیٹ کر لیں گے. اسی طرح اولاد اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہر پل شکر ادا کرے بندہ. ان کے ساتھ آپ کہیں ڈنر پہ گئے ہو, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کے سنگل پیرنٹس ہیں, بعض کے بچے نے کہ ماں باپ دونوں مر گئے ہیں, کسی کا یہ ہے کسی کا وہ ہے. آپ نے اتنا نوازا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا ہوں, میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹرپ پہ گیا ہوں, میں فیملی کے ساتھ مووی دیکھنے گیا ہوں, میں فیملی کے ساتھ شام ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں. ان سے باتیں, جب بھی آپ ان سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, شکر ادا کریں, کیونکہ پھر ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے اس طرح کہ اللہ کا شکر ادا کر کے اور بیلنس کر کے چلیں. یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس محبت کے خلاف فائٹ کریں, اس محبت کو انہینس کریں اور اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. وہ چیز ہمارے لیے پلس پوائنٹ بن جاتے ہیں. اور اگر ہم شکر ادا کریں گے تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالیں گے, کیونکہ وہ اسمارٹ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے اوپر سارا فوکس کر دیتے ہیں اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ میں ان کو فلانی جگہ موو کر دوں گا تو یہ موسٹ سیکیور جگہ ہے, ان کے لیے فلانا اسکول یہ سیکیور, فلانی وہ چیزیں. چلیں وہ چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے میسنجر آف دا کورنٹ کہتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ بائیسیکل رائڈ کر رہا ہوتا ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اور ایک ورس ایسا آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, میں اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں, کہ وہ اپنی فیملی کو اللہ کی پروٹیکشن سے نکال لیتے ہیں. تو اسمارٹ پرسن, وہ جو نیکسٹ ورس میں ایسے آنے والی آیت میں ایک ورڈ آنے والا ہے, وہ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کرے گا, کیونکہ جو عقل مند بندہ ہے وہ بیسٹ پروٹیکشن کے لیے اللہ کے حکم کو مانے گا. یہ جو آیتیں پڑھی ہیں نہ دھوکہ دے گا, اور یہ دو امتحان ہیں پیسہ اور چلڈرن, اس میں وہ پاس ہونے کی کوشش کرے گا. تو وہ ہے عقل مند انسان, وہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس سے بیسٹ پروٹیکشن نہیں ہے, اور اس سے اور پروٹیکشن کو تو ایک بات ہے, اسی میں میری بقا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں, اور ایبسولوٹ ہیپینس. یہ سارا ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے جو
قرآن کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب آ جاؤں اس بات پہ جو میں کہہ رہا تھا 29. او یو بلیو اف یو ریورنس گاڈ ہی ول انلائٹن یو اینڈ ریمٹ یور سینز اینڈ فرگیو یو. گاڈ پوزیسز انفینٹ گریس. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی تعظیم کرو گے تو وہ تمہیں روشن خیالی عطا کرے گا, تمہیں گناہوں کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ لامحدود فضل کا مالک ہے. اب یہ آگئی وہ بات, کیا خوبصورتی کے ساتھ یہ 3 آیتیں اگر آپ اندازہ لگائیں, ایک میں دھوکے کی بات ہو رہی ہے, ایک میں ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, پھر یہ کیا کرنا ہے, ریورنس, اللہ تعالیٰ کی تعظیم. اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیسے ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل اس کو آپ انالائز کریں. یہ نہیں کہ اللہ کا نام بڑائی کے ساتھ لے لیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ بڑے غفور رحیم, اللہ بڑے عظیم ہے, اور اپنے عمل اس کے اپوزٹ ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی شخص ہوتا ہے جو اپنے باس کی بڑی لیلا پوچھیاں کرتا ہے, بڑا چمچہ گیری کرتا ہے, باس کیا شرٹ پہنی ہے آپ نے, کیا یہ, اور عمل اس کا کچھ نہیں ہے, ہر وقت سگریٹ پینا اور کام صحیح طرح کرنا نہیں. اس کے عوض ایک بندہ ہے جو اپنے باس کی دل سے عزت کرتا ہے, اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ میرے باس نے مجھے جاب دی ہے, میرے ساتھ کائنڈ ہے, میرے ساتھ ہر فیسلٹیز دی ہیں, اور وہ دل سے کام کرتا ہے. اور باس دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس لیے کام کرتا ہے کہ اس کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اس کو جو فیسلٹیز دی ہیں, اور یہ اپنے دل سے کام کرتا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنی دل و جان سے کوشش کرتا ہے. ان دونوں میں کتنا فرق ہے, تو یہ ہوتا ہے اللہ کی تعظیم, کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو سوچتے ہوئے, میرے رب نے ابھی یہ اولاد دی ہے, پیسہ دیا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. صرف یہ 3 کمانڈمنٹس کو غور کر لیں, اور ان کو غور کر کے, اس سے بیشتر انگنت چیزیں ہیں قرآن کے اندر, تو ان کو سوچتے ہوئے اللہ کا ریفرنس کہ میرے رب نے مجھے اتنا فضل و کرم دیا, میں ٹوٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں تو میرے رب نے جو چند چیزیں مجھ سے مانگی میں آف کورس دل و جان سے کروں گا. میرے رب نے منع کیا دھوکہ دینے, میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو دھوکہ دوں. میرے رب نے بولا یہ ٹیسٹ ہے, بھاڑ میں گیا پیسہ, اور جو میرے رب نے جیسے بولا میں ویسے کروں, تو وہ دل سے پوری کوشش کرتا ہے. یہ ریورنس ایک ورڈ ہے جو اس میں پھر آپ کو اس کو عملی جامعہ پہنانا ضروری ہے. آپ نے منہ سے کہہ دیا اللہ کی میں اللہ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ وہ, میں آخرت پہ یقین کرتا ہوں, تو کیا وہ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے انسان سوچے ذرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو ہم ریفرنس کریں گے اللہ تعالیٰ کی اپنی جان سے کوشش کریں گے, تو یہ ورڈ آ گیا انلائٹن, روشن خیالی. یہ جو بات ہے نا روشن خیالی کی, یہ بات سوچنے کی ہے, کیونکہ جس کے پاس یہ آ گیا انلائٹمنٹ اور روشن خیالی, اس کو پھر اللہ تعالیٰ وہ دماغ دیں گے, وہ سوچ دیں گے, وہ نالج, وہ وزڈم, وہ ساری چیزیں آئیں گی تاکہ وہ اس کو پھر وہ اس شخص کی طرح سوچے گا. اس کو پتہ ہے کہ پیسہ میں نے کیسے یوز کرنا ہے, اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کے ساتھ مجھے کیسا برتاؤ کرنا ہے. وہ پھر بڑی تصویر دیکھے گا, وہی چھوٹی موٹی دنیاوی چند سکوں والی چیزوں میں نہیں پڑے گا, وہ ہائر سٹینڈرڈ پہ دیکھے گا. وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ لاس کیا. اس کو وہ سونے کی جو اگزامپل دی تھی, سونے کے عوض ایک وقت کا کھانے والی بات, اس کو پتہ ہے سونے کی قیمت کیا ہے. تو یہ انلائٹمنٹ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کو, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تعظیم کریں گے. اگین یہ تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ منہ سے کہہ دیا, یہ ہمیں دل و جان سے کرنی ہے. اس حوالے سے لے کے پھر اب دیکھیں آگے چلیں, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. امیجن کریں کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دماغ, وہ عقل دیں گے, وہ سمجھ بوجھ دیں گے, وہ انڈرسٹینڈنگ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں تو اگر ہم اللہ کی تعظیم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ویسے ہی گناہ معاف کر دیں گے. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. ہم سے جو ان گنت گناہ ہوتے رہتے ہیں, امیجن کریں کتنی اب یہ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ بات کریں کہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. ابھی قیامت کے دن جو ہمارے گناہ رہ جائیں گے یا جو ہم نے سبمیشن سے پہلے گناہ کیے ہیں, ایک سرکل میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر ہم اللہ کی تعظیم جیسے ہونی چاہیے ویسی کریں. اور کیسے ہوگی, وی ہیئر اینڈ وی اوبے, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم چکروں میں نہیں پڑتے کہ سنی سنائی باتوں پہ. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہم اس پہ فل کانفیڈنس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. تو میرے رب ہمیں ہمارے روشن خیالی عطا فرمائیں گے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے, اور تمہیں بخش دے گا.
بخش دینا. آمین. قیامت کے دن ہمیں 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے, اللہ کی جو رحمت مرسی اور اللہ تعالیٰ سے forgiveness. یہ 2 چیزوں کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انفینٹ, ان کے پاس اس میں کوئی کمی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا ورس آتا ہے 30. God protects his messenger. The disbeliever plot and scheme to neutralize you or kill you or banish you. However, they plot and scheme, but so does God. God is best schemer. اللہ اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے. کفار تمہیں بے اثر کرنے یا تمہیں قتل کرنے یا تمہیں ملک بدر کرنے کی سازش اور منصوبہ بندی کرتے ہیں, تاہم وہ سازش اور منصوبہ بندی کرتے ہیں, لیکن اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. اس کا فٹ نوٹ ہے, God chose his final prophet Muhammad from the strongest tribe of Arabia. It was tribal law and traditions that prevented the disbelievers by God's leave from killing Muhammad. Similarly, it was God's will to move his messenger of the covenant from the Middle East, from where he would have been killed, to USA, where God's messenger can flourish and reach every corner of the globe. This is mathematically confirmed. The surah and verse number 8, یہ سورہ 8 جس پہ ہیں, اور آیت نمبر 30 اس کو جمع کریں تو وہ ملٹیپل آف 19 ٹائمز 2 بنتا ہے. اس کا فٹ نوٹ کی اردو ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد کو عرب کے مضبوط ترین قبیلے سے چن لیا. یہ قبیلہ قوانین اور روایت ہی تھیں جنہوں نے کفار کو اللہ کی رضا کے مطابق محمد کو قتل کرنے سے روکا. اسی طرح یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اپنے عہد کے رسول کو مشرق وسطیٰ سے جہاں اسے جان سے مار دیا جاتا امریکہ منتقل کیا, جہاں اللہ کا پیغام پھل پھول سکے اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے. اس کی ریاضی معجزے کی تصدیق ہوتی ہے. سورہ اور آیت نمبر یہ 30 کو 8 سے جمع کریں تو 38 بنتا ہے, جو کہ 19 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں. یہ ہے اس کا جو حسابی کوڈ, جس کے بارے میں ہم بہت باتیں کر سکیں. یہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو اس کے کئی رنگ نظر آئیں گے. تو یہ اس کا جو فٹ نوٹ ہی اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں دنیا میں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اس کو پیغام دیا ہے وہ پہنچا دے. اب اس پہنچانے سے لے کے اینڈ تک وہ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی مار نہیں سکے گا, تاکہ وہ جو جس مقصد سے وہ آیا ہے وہ پورا کر سکے. اور ہمیں واضح طور پہ قرآن پہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری جاب, ہول جاب از ٹو ڈیلیور دا میسج, ڈیلیور دا میسج, پیغام کو پہنچانا. پیغام پہنچانے والا پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والا, تو وہ پیغمبر خود نہیں ہوتا, وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا, وہ پہنچانا چاہ رہا ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اور ہم نے سنائی کتنی باتیں لے کے ان سے منسوخ کر دی جو قرآن سے نہیں ہیں, ہمیں ان سب کا حساب دینا پڑے گا. تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکیں گے, پیغمبر کا کام صرف اور صرف پیغام کا پہنچا دینا. یہ سمپل اردو, سمپل لینگویج میں سمپل سی بات ہے, آپ کسی بھی لینگویج میں دیکھ لیں, لیکن یہاں پہ وہ انسان پھر بہک جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کفار تھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے. امین, اگر پرافٹ محمد جب مکہ میں تھے, جب وہ 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت ملی, تو وہ جب پیغام دینا شروع کیا تو بڑے لوگ مخالف ہو گئی. اور یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی سٹوریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہیں, جب پیغمبر اللہ کا واحد اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے, خالص اللہ کی عبادت کرو, لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ خالص اللہ کی بات, ہم ان کو چھوڑ دیں, ہم ان کو چھوڑ دیں. اس وقت ان کے پاس جو ان کے خدا تھے ان کو اس پہ بات پہ غصہ آ گیا اور وہ ان کو مارنا چاہتے تھے. لیکن وہ میرے 13 سال مکہ میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے, ان کے ساتھ بہت کم لوگوں نے اس بات پہ ایمان لائے. پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے, اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے ان کو پناہ دی اور وہاں پہ ان کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دی جہاں پہ وہ فردر آگے وہ چلتے رہے. پھر اینڈ میں واپس مکہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا جب پیغمبر نے اپنا کام پورا مکمل کیا. اسی طرح میسنجر آف دا کاوننٹ رشاد خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اس کو میریکل آف 19 دیا. اس میں انسان, اسی لیے جب پرافٹ محمد آئے تھے تو اس وقت لوگ لڑتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہو گیا. یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے,
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ثبوت دیے. اور جب ان کا کام کمپلیٹ ہو گیا, وہ پھر ایک سسٹم تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے نکالنا تھا. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بحث کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں گارنٹیڈ دی ہے کہ رائچس ڈو ناٹ ڈائی. جس طرح عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے سے پہلے اٹھا لیا تھا, یہ میسنجر آف دا کورنٹ کی بھی سٹوری سملر ہی سمجھ میں آتی ہے کہ گاڈ نوز دا بیسٹ. لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر کیوں تکلیف اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس فرشتے آئے ہوں گے اور ان کو بڑی اچھی طریقے سے دعوت دی ہوگی کہ چلو تمہارا وقت آ گیا. یہ قرآن کے ورڈ ہیں. تو وہ ہی واز اے رائچس مین, تو وہ ان کا وہی ہوا ہوگا. بظاہر لوگ سمجھے کہ ان کو قتل کیا گیا, لیکن وہ جو ریالٹی میں ہم ریالٹی نہیں دیکھ سکتے اسپریچول ورلڈ کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان پہلے ہی نکال لی اور عیسیٰ کی طرح, اور وہ ایک جس سول لیس باڈی چل رہی ہے اور اس کو انہوں نے مار دیا. سو مینی ایکسپلینیشن, بٹ قرآن از ویریفائڈ کہ رائچس ڈو ناٹ ڈائی. تو اس کے بعد آتا ہے کہ اور اس لیے وہ یہاں پہ رہے, یہاں پہ ان کو فل پروٹیکشن تھی, فریڈم آف اسپیچ تھی, فریڈم آف ریلیجن. اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مور ریلیجس کنٹری ہے جہاں پہ جو اللہ کا قانون ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اور یہاں پہ واقعی جو مرضی فل فریڈم, لبرٹیزم, جو جیسے کرنا چاہتا ہے. تبھی تو انسان کے دل کا پتہ چلے گا کہ زبردستی زور زبردستی سے تھوڑی ہوتا ہے. دوسرے ملکوں میں تو آپ ذرا سے کوئی بات کریں تو آپ کو اڑا دیتے ہیں, تو وہاں پہ کیا انسان کرے گا. 31 میں کہتے ہیں whenever revelations are recited to them they say we have heard, if we wanted to we could have said the same thing, these are no more than the tales from the past. جب ہماری آیت انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے, اگر ہم چاہتے تو ہم بھی یہی باتیں کہہ سکتے تھے. یہ ماضی کے قصے ہیں, یہ ماضی کے قصوں سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ شروع میں آیت سٹارٹ ہوتی ہے سورہ, اس میں کہتے ہیں کہ بلیورز کے بارے میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب ان کی آیت پڑھائی جاتی ہیں تو وہ اور ان کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں, اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا. تو یہاں پہ اس کا اپوزٹ آپ کو مل رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ویسے ہیں جن کے دل میں جب وہ پرافٹ ان کو اسپیچ کر رہے ہوں گے تو ان کے دل میں ساری باتیں غصہ تھا اس وقت کہ یہ کون آ گیا, یہ کیا قرآن لے کے آ گیا, یہ کیا ہم بھی ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری جو نیگیٹو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا, جھنڈیاں لگائی گئی تھی کہ میسنجر آ گیا. ان کے خلاف بڑے پلاننگ کی گئی تھی کہ کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دے. آج کے لوگوں نے ان کو آئیڈل بنا لیا ہے. آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ مذہب میں جب میسنجر آتا ہے پہلے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, پھر اسی کو آئیڈل بنا لیتے ہیں. یہ شیطانی سسٹم جو ہے, پھر وہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو اپنا کام کرنا ہے نا. تو یہ بہت ہی ایروگینٹ, آپ میسج سنیں. میسنجر کا میسج کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خدا واحد ایک خدا ہے. سب میسنجر کا ایک ہی میسج ہے, لا الہ الا اللہ, دیٹس اٹ. اور اس کے اوپر لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ ہمیں ایسے ورسز ملتے ہیں کہ جب آپ صرف اللہ کا نام خالص اللہ کا نام پریچ کرتے تو وہ بھاگتے ہیں غصے میں, کیونکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ بہت ہی نیگیٹو بات کی, اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسی چیز بنا سکتے تھے ہم چاہتے تو. اور یہ ماضی کے قصے ہیں. اب اندازہ لگا یہ ان لوگوں نے یہ بات صرف کی ہے, اور ہمیں کتنی اس بات میں شبہن فیل ہوتی ہے کہ آپ کیسے ایک میسنجر کے سامنے ایسی بات اللہ کے خلاف کر سکتے ہو. یہ بہت ہی نفرت اور والی باتیں ہیں. لیکن آگے دیکھیں, they also said our God, if this is really the truth from you, then shower us with rocks from the sky or pour upon us a painful punishment. اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے رب اگر یہ واقعی آپ کی طرف سے سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا پھر دردناک عذاب نازل فرمائیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ میسنجرس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ وہ کہتے تھے کہ سال ہے یا اپنے ڈفرینٹ میسنجرس سے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب ہم پہ لے آؤ. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے, وہ جس بات پہ اڑا ہوتا ہے, پھر وہ جس طرح وہ نفرت سے حقارت سے اللہ کے میسج کو دیکھتا ہے, اور پھر وہ چیلنج بھی اسی طرح کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی تھوڑی سی ریورنس ہو اللہ کی, وہ خوف ہو اللہ کا. وہ مانگ بھی کیا رہا ہے کہ مجھ پہ عذاب لو. اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میں
سائن مانگنا بھی ہے تو کوئی سمپل سا سائن مانگو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ ہمارے پہ دردناک عذاب بھیجیں. امیجن اس کے بعد تمہاری حالت کیا ہوگی. اور اگر یہی رویہ ہم نے رکھا تو یہ جو تم بات کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تو ہو کے رہے گا. کیونکہ جب موت آتی ہے اس کے بعد پھر جو سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی بھیانک ہے. ہم جیسے جنت کا تصور نہیں کر سکتے، اس سے اللہ کے جو عذاب ہے اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں کہ پتھر پھینک دینا اور یہ عذاب آنا. جو اللہ کا عذاب ہے ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیں تو ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ قیامت اور دوزخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مطلب دل ہلا دینے والی باتیں، بہت ہی لائک جیسے وہ کیٹل کے جو اندر سے چائے نکالتے ہیں تو نیرو سی جگہ سے نکلتا ہے، تو اس کو آپ بہت بڑا کر لیں تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ان کو شیکلز سنگلیاں پہنا کے سنگلیوں میں بندھے ہوں گے، اور اس کو نیرو جہاں سے چائے نکلتی ہے اب سمجھ لیں وہ بہت بڑا چائے وہ پائپ کے ذریعے اندر ڈالا جائے گا. اندر کیا حالت ہوگی. بہت ہی تعظیم جو ہم نے ورڈ پڑھا تھا شروع میں، اللہ کی تعظیم انتہا سے زیادہ کرنی چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف دل میں. اگر میسنجر کیا پیغام کیا لے کے آیا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرو. اس سے آبجیکشن کیوں ہے؟ رشاد خلیفہ کی اب جو بھی اسپیچ دیکھیں صرف ایک ہی بات کرتے تھے. سمپل سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی سی مسجد میں، اللہ کی خالص اللہ، تم اللہ کو ڈیووٹ کرو اپنے آپ کو. کیا بات کرتے تھے، لوگوں کو اس پہ ہوتی تھی. پھر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ however God is not to punish them while you are in their midst. God is not to punish them while they are seeking forgiveness. تاہم اللہ انہیں سزا دینے والا نہیں ہے جب کہ تم ان کے درمیان ہو، اور اللہ انہیں جب کہ تم ان کے درمیان ہو، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب کہ وہ معافی کے طلبگار ہیں. سو کتنا دیکھنا اللہ کتنے غفور الرحیم ہے. اتنی نیگیٹو بات کی ہے ان لوگوں نے آیت نمبر 31 میں اور 32 میں. آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو اتنے چانس دیتے ہیں، اتنے چانس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میسنجر وہاں پہ تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ معافی ان کے دل میں ہے، ان کے اندر تھوڑا سا وہ ہے فکر، غور و فکر. وہ جو آیت نمبر جو 32 میں مخاطب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ اے ہمارے رب. ان کے اندر تھوڑا بہت وہ ہے کہ وہ بھی معافی کے طلبگار ہیں. اس کو بھی مد نظر دیکھتے ہوئے انسان جب یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا کیا فیلنگ آتی ہے کہ کیا یہ غفور الرحیم ہستی ہے کہ اتنی نیگیٹو باتیں کرنے کے بعد تو کوئی بھی کسی کو مت چھوڑے، اس کو اسی وقت عذاب میں مبتلا کر دے. لیکن وہ اتنے غفور الرحیم ہیں، پھر بھی انسان کو موقع پہ موقع دیتے ہیں. یہ دنیا میں آنا ہی بہت بڑا موقع ہے، اس کے باوجود انسان لڑتا ہے اس میسج کے خلاف. خالص اللہ کی عبادت کیوں، میں ان کا نام صلات میں کیوں نہ لوں، میں یہ نہ کروں، میں وہ کیوں نہ کروں. یہ جو اتنی ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں میں ان کو کیوں نہ کروں. ان کی بے حرمتی ہوگی ان کے لیے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں، اور یہ جو بات ہے نا کہتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں کہ ہم نے سنا، ہم چاہتے ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا اور ہمیں کتنا غصہ اس بات پہ آ رہا ہے. اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے تھے. اب کچھ سمجھ میں آیا اس کا آپ کو عملی جامعہ آپ کو نظر آیا کہ ہم نے کر دکھایا. انہوں نے میسنجر کو وارن کیا کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور لوگوں نے کر دکھایا. انہوں نے اس کے ساتھ ایسی کتابیں لکھ دی جو اس کو ایکول، اور اس کو بھی ایکول کیا کہنا، اس سے بھی اوپر لے گئیں کہ قرآن کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اور حدیثوں کے لیے، کتابوں کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک نے بندے نے تو کہا اور ایک نے کر دکھایا، اور ایک نے کر دکھایا وہ جو کمیونٹی نے کر دکھایا، پھر آگے فالوورز نے اس کو اور اونچا کر دیا اور اس کو ایک مذہب کے اندر ایک بہت بڑا سٹیٹس دے دیا. اب دیکھیں کیا سٹیجز ہیں یہاں پہ. ایک نے کہا، کمیونٹیز نے کیا، اور باقی لوگوں نے اس کو اتنا عزت دی، اور جنہوں نے کیا تھا ان کے نام بھی لیتے ہوئے ان کو بڑے احترام کے ساتھ، جتنے بھی حدیثوں کے جو رائٹرز ہیں ان کو بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ سب قرآن کی باتیں. پریز بی ٹو گاڈ. چلا آیت نمبر 33 پہ اختتام کرتے ہیں. مے گاڈ forgive me، مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو. And if you got a comment, question, inshallah we can talk about. Praise God.
ماشاءاللہ، تھینک یو بردر. ماشاءاللہ، تھینک یو بردر. بہت اچھا آپ نے پریز ٹو گاڈ، بہت اچھی اسٹڈی تھی. ماشاء اللہ، پلیز گاڈ. جی بالکل. یہ آیت مجھے ہمیشہ بڑا ایسے لگتی ہے جا کے نا دل کو. یہ جو ہے 27 8:27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو، اور انہیں دھوکہ مت دو جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں اب جب کہ تم جانتے ہو. تو اس کی اس میں جو یعنی کہ سیم ڈیسیژن آف گاڈ اینڈ ہز میسنجر کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ قرآن میں بتایا ہے. اور میں اس کے ایک آیت پڑھتی ہوں جو اس کو آپ مزید سمجھیں گے، سمجھ آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 2 ورس 9 میں In trying to deceive God and those who believe, they only deceive themselves without perceiving. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ اس کا میں اردو کا رفلی ترجمہ کرتی ہوں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور وہ جو ایمان لائے ان کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں وہ ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جس کا ان کو علم بھی نہیں ہوتا، بغیر پرسیپشن کے، بغیر ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ اس قدر لا علم ہے وہ لوگ جو یقیناً یہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ خدا کا کوئی وجود ہے، وہ کون ہے، آل نوئنگ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، تمام جاننے والے ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. تو یقیناً ان کے دل میں ذرا بھی کوئی علم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا نا، یا ان کی کوالٹیز کا، تو ہی ایسا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ سوچیں کہ ان کو تو کیا انہوں نے دھوکہ دینا، وہ تو آلریڈی موجود ہے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ مسلسل اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں. اور اس ڈسیپشن میں وہ کسی اور کو، اللہ تعالیٰ کو کون ڈیسیو کر سکتا ہے؟ نو بڈی کین. میسنجر کو بھی نہیں ڈیسیو کر سکتا کوئی، اور اہل ایمان والوں کو بھی. ان کی پروٹیکشن، ان کی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں خود. کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر بھی جائے، جیسے آپ نے اپنی مثال دی، تو اللہ گاڈ ٹیکس کیئر آف اٹ. اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر قسم کی نقصانوں سے، اور بلا وجہ کوئی ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے. تو مگر ان کا اپنے ساتھ دھوکہ اتنا بڑا کہ وہ یہ دھوکے کے چکر میں خود جہنم کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ یہ اصل نقصان وہ خود اٹھاتے ہیں جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بڑی پروفاؤنڈ سی یہ ورڈس ہے. بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون ڈیسیو کر سکتا ہے، مگر اونلی وہی سوچیں گے جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، ہمارے ڈیپسٹ انر موسٹ تھاٹس کو بھی جانتے ہیں، جن کو ہم خود بھی نہیں جانتے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سسٹر، تھینک یو فار مینشننگ دیٹ ورس. میں تو علم میں بھی نہیں تھا یہ ورس، حالانکہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ماشاء اللہ تھینک یو فار مینشننگ دیٹ ورس، اٹ واز ان دا قرآن. پریز گاڈ. دو تین منٹ اور ہیں، میں اس کے ساتھ یہ ایک اور آیت پڑھتی ہوں، اس کے میں مزید ذرا جو اس کو وہ آتا ہے نا. اگلی آیت ہے سورہ نمبر 3 کی ورس 24. This is because they said the hellfire will not touch us.
except for a few days. They were thus deceived in their religion by their own fabrications. So یہ ڈسیو یعنی وہی ڈسپشن کی کڑی چل رہی ہے نا، کہ وہ اندر سے یہی سوچیں گے ان کو دھوکہ دے جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، بظاہر ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کڑی کے لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے نہ تو ہیئر آفٹر پہ یقین ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ یقین ہے کہ یہ ہیل فائر فار ایور ہوگی۔ اتنے میں نے ٹریڈیشنل مسلم سے بات کی ہے جو کہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن کے بعد پھر اللہ، یعنی کہ کچھ دن کی ہیل فائر کو بھی وہ قبول کر رہے ہیں کہ دھوکہ پھر بھی دے دو یو نو کہ ان کے خیال میں یہ پتہ نہیں کوئی جوک ہے کہ ہیل فائر ہے کیا، یا یہ فار ایور یا اٹرنیٹی ہے کیا، نا ظاہر ہے کہ یہ بالکل جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اصل میں ان کو منافق کون ہیں جن کو ہیر آفٹر پہ بلیف نہیں ہے، یہ بھی منافقین کی طرح کے لوگ ہیں جو بلیورز کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اوپر سے کچھ اور نظر آتے ہیں، ان کے ہمدرد یا انہی طرح کے جو ہے سارا کچھ کرتے ہیں مگر اندر سے وہ جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اپنے تئیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ hellfire will not touch us، کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکے گی except for a few days، سوائے اس کے کہ چند دن کے لیے۔ they were thus deceived in their religion، وہ جو جس ریلیجن کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس کے مطابق یہ مثال بنی ہوئی، دیکھیے یہ آج تک یہ مثالیں چل رہی ہیں، یہ حدیثیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ they were thus deceived in their religion by their own fabrication، وہ چیزیں جو انہوں نے خود من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، اسی پہ پھر یہ بلیو اتنا کرتے ہیں کہ خود ہی ڈسیو ہو رہے ہیں اس سے۔ یعنی کہ سوچیں کہ کس طرح انسان کا دماغ ٹوسٹڈ ہے، اس کو ایک سمپل بات نہیں سمجھ آتی مگر وہ ڈسیپشن میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، مسلسل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کی من گھڑت چیزیں بنا بنا کے، اور وہ پھر دوسروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہے ایسے ہے۔ اینی وے کافی تکلیف دہ بات ہے یہ سوچیں تو۔ ویٹ بات کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ یہ کریں گے، اور انہوں نے وہ کیا، اور فالوور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور وہ آگے کوشچن بھی نہیں کرتے کہ امام صاحب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے لیے یہ وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دوزخ میں جائے گا، ہمیں یہ بچپن سے ہی پٹی پڑھائی گئی تھی کہ اگر دوزخ میں چلے بھی گئے، جب آپ کے گناہ سارے آپ کی ان کی سزا آپ بھگت لوگے، ایک تو یہ تھیوری تھی، پھر آپ جنت میں آ جاؤ گے، ایک تھیوری یہ تھی کہ پروفٹ آئیں گے وہ آپ کو نکال کے لے جائیں گے، آل دس کائنڈ آف تھنگ۔ لیکن آپ کو قرآن میں اکراس دا بورڈ ایک سورہ نہیں ملتی، کیونکہ ایک دفعہ آپ کی انٹری جس جگہ پہ ہو گئی وہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیر از ناٹ اے سنگل ورس کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب ان کے گناہ مطلب وہ دوزخ میں کر لیں گے، ورڈ آتا ہے ہمیشہ کا، فار ایور، فار ایور۔ یہ بہت ہی انسان تھر تھر کانپنا شروع کرتا ہے خوف کے مارے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری انٹری جہنم کے کسی لیول پہ بھی ہوگی، وہ آپشن ہے ہی نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں سے نکال دیا جاؤں گا۔ صرف پرگیٹوری میں رہنے والے جنہوں نے اللہ سے شرک نہیں کیا ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ سیو کریں گے۔ ادر دین دیٹ، اگر کسی لیول پہ بھی آپ کی انٹری جہنم کی ہو گئی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ اب سنی سنائی باتوں کو سن کے فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل یوز کیا کہ اونٹ جب سوئی کے اندر سے گزر جائے گا، جو کہ امپاسبل بات ہے، ہو نہیں سکتی، تو ایک امپاسبل ایگزامپل دے کے اللہ نے بتایا کہ یہ ناممکن بات ہے، اس کو اتنی لیول پہ اللہ تعالیٰ نے آ کے بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوف والی بات ہے، بہت ہی سوچ بچار والی بات ہے، کسی سے لڑنے والی بات نہیں ہے۔ لڑنا ہے تو اپنے آپ سے بندہ لڑے اور بیٹھ کے سوچ و بچار کرے اور قرآن پہ انڈرسٹینڈ کرے کہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، رمضان شروع ہو گیا، ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ پریز گاڈ۔
ماشاءاللہ، میں بھی ایک ورس ہے اس کے اوپر جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی ورس ہے یہ۔ ماشاءاللہ بھائی نے بہت بڑی اچھی مثالیں دی تھی۔ آیت نمبر جو ہے وہ 28، اس کو میں پڑھتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Money and children are tests. You should know that your money and your children are a test, and that God possesses a great recompense. اس کی اردو ترجمہ ہے، ہیڈنگ کا ہے مال و زر اور اولاد آزمائش ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کی جو مال سے تو خیر بے انتہا انسان جو ہے نا وہ دکھ میں جاتا ہے، وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کی محبت جو ہے اور اس کا مال میں اضافہ جو ہے وہ کہیں بھی بلینر کو بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو مطمئن سیٹسفائیڈ نظر نہیں آئے گا، وہ بھی اس میں ہوگا کہ کئی اور بلین بنا لوں، کوئی لیمٹ نہیں انسان کی لالچ کی۔ لیکن جو اولاد ہے اس کی میں نے بڑی ایک عجیب سی خود اپنی آنکھوں سے ایک مثال دیکھی ہے۔ یہ میری اپنی مطلب آبزرویشن ہے اور میری اپنی سمجھ ہے کہ اولاد کے پیچھے کہ انہوں نے جو جمعہ ہے وہ جو سبمیٹر ہے اس نے کہ گھر میں رہ کے اس نے جو سائبر طریقے سے فون کے اوپر جو ہے اس نے جمعہ میں شرکت کی، اس نے سرمن سنا اور وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس نے وہ جمعہ اس طریقے سے پڑھا۔ یہ میرے لیے ایک جب پہلی بار میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو میرے لیے ایک بہت بڑا دہلا دینے والی بات تھی کہ کیوں ایسے کیا، کیوں نہیں آئے ادھر، جبکہ تھوڑا سا آدھا گھنٹے کی ڈرائیو، اتنی پونے گھنٹے کی ڈرائیو زیادہ سے زیادہ۔ تو معلوم ہوا کہ بچے چھوٹے ہیں تو اس لیے وہ چھوٹے بچوں کو اٹھا کے تو وہ نہیں آ سکتی، ان کے پیچھے انہوں نے گھر میں رہ کے فون کے اوپر جو ہے وہ وہیں سے جمعے میں شرکت کی اور جمعہ پڑھا۔ تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک نئی ایک انوویشن مجھے لگی کہ یہ تو ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ ایسے شروع ہو جائے کہ ہر کوئی جو ہے کہ میری جاب ہے، میں اپنے آفس سے نماز پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، اور میرے بچے ہیں میں اپنے اس سے نہیں آ سکتی تو مجھے تنگی ہوتی ہے، اور یا جو بھی ایکسکیوز کوئی بنانا چاہے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو یہ مسجدیں ختم ہو جائیں، مسجدیں فیوچر میں رہیں ہی نہ۔ پھر تو ہر کوئی جو کوئی جہاں پہ ہے وہ فون اور فیس ٹائم یا جو ہے اس کے ذریعے سے وہ ملا لے، اور سب جو جہاں ہیں ان کے وہاں پہ وہ اپنے اپنے جمعے کرتے رہیں۔ تو جو مین مقصد ہے مسجد کا، اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کا، وہ اس کا پرپس، اس کے بیہائنڈ کیا دانائی ہے، کیا وزڈم ہے، وہ انسان بھول گیا ہے کہ سارے بلیورز اکٹھے ہوتے ہیں، سارے بلیورز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ان کی وزڈم یا اپنا جو نالج ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا ایک عطا فرمایا ہے، وزڈم اور نالج جو ہے اس کی اس رائچسنس کے حساب سے، جس کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی سول کتنا نالج ڈیزرو کرتی ہے۔ سو وہ وہاں پہ آ کے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو شیئر کریں، ایک دوسرے کے پرابلمس کو شیئر کریں۔ مسجد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام کے ساتھ، جہاں ورشپ صرف ایک اکیلے اللہ کی ہونی چاہیے، اس کو بنانے کا اس کو حکم دیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سب مل کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں کیسے انسان انوویشنز میں چلا جاتا ہے۔ میرے حساب سے مجھے یہ انوویشن لگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن اور اس لیے جو ہے وہ کیونکہ مسجد میں جانا وہ تھوڑی یہ چیز جو ہے نا، یہ کہ بچے جو ہے وہ تنگ کریں گے، یا بچوں کی وجہ سے میں 2 کو یا 1 کو یا 3 کو جتنے بھی نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ
مسجد میں میسنجر آف دا کورنٹ کے جب وہ جو قرآن اسٹڈی سیشن ہیں ان میں کتنے بچے ہوتے تھے، کتنی بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی. تو میں بس یہ شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر میں غلط ہوں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں. لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں شیئر کروں تو اس لیے کہ یہ ایک ٹیسٹ جو ہے، چلڈرن جو ہیں کس طرح ٹیسٹ ہیں، یہ اس کی ایک قسم کو میں نے آبزرو کیا تھا. السلام علیکم. یعنی ماشاء اللہ سسٹر، وہ اگر میسنج آف دا کاوننٹ اگر چاہتے تو اس بارے میں بتا سکتے تھے کہ فون کے اوپر آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کی کمانڈمنٹ ہے نا، 62 ورس نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یو بلیو when the congregational prayer Salat al-Jummah is announced on Friday, you shall hasten to commemoration of God and drop all business. This is better for you if you only knew. تو اس کے اپوزٹ آپ جو بھی انوویشن بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کمانڈمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں. تو اٹس لائک بریکنگ گاڈس کمانڈمنٹ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ڈراپ آل بزنس. آپ کی جاب ہے، آپ کو کوئی آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ڈراپ آل بزنس، بات ختم ہوگی. وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئکلی یہ دونوں چیزوں کے منی اینڈ چلڈرن کے اوپر کہ یہ ٹیسٹ کیوں ہے، اور بہت میجر ٹیسٹ ہے یہ، کہ سب سے زیادہ مین چیز کیا ہے کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ بھئی آپ کسی پرسن یا کسی ایلیمنٹ کو یا کسی چیز کو پاور دیتے ہیں کہ دے کین ہارم یو اور بینیفٹ یو. سو یعنی کہ آپ اس کو یہ کنٹرول اللہ سے ٹرانسفر کر کے ادھر کر دیتے ہیں کہ آپ کی ہیپینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ود منی اور چلڈرن، یا انہیپینس کچھ ہو جائے، کمی ان میں ہو جائے، یا ان کی طرف سے پیار نہ ملے، آپ انہیپی ہو گئے. تو یہاں یہ ہوتا ہے شرک جو ہے نا. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیسٹ تو یہ لینا ہے نا کہ شرک کہاں سے ہوتا ہے. تو یقیناً اگر کوئی یہ عورت یا فیملی یا بچوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں اس وقت، ظاہر ہے وہ اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے جہاں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ پختہ ہو جائے نا. یعنی کہ ویک اسٹیجز ہوتی ہیں لوگوں کی. مگر بڑا مسئلہ یہ ہے ان دونوں چیزوں میں، منی اینڈ چلڈرن، کے لوگ جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، منی کا ٹیسٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ انسیکیور فیل کرنے لگ جائیں، او ہو میرے تو ذخیرہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، اب کیا ہوگا، میری تو یہ گاڑی چھوٹی نہ مجھے لینی پڑ جائے، گھر نہ چھوٹا ہو جائے، یا میری شان شوکت میں، تو اس سے ان کے نا دکھ میں اضافہ ہو جائے. وہ ہر حالت میں ایک سبمٹڈ جو ہے وہ ہر حالت میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ اگر زیادہ دیا ہے تو اس میں سے he will give more، اور اتنا ہی خوش وہ تبھی بھی ہوئے گا جتنا اس کے پاس اگر ریڈکشن ہو جائے. تو یہاں سے شرک کا ایلیمنٹ کو وہ ڈیفیٹ کرے گا، ٹرسٹ پاس کرے گا. اینڈ دی چلڈرن، people give a lot of power to children in other ways، جیسا کہ اگر نہیں ہے تو وہ بھی مسلسل کوئی لوگ ہے جو ڈسپونڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے اگر وہ ملتے تو ہم خوش رہتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ کسی کو میں بیٹا دیتا ہوں، کسی کو بیٹی، کسی کو دونوں، یا کسی کو کوئی بھی نہیں. تو دس از گاڈس ڈیسیجن نا، ہمارا تو اس میں نہ کوئی کمال ہے اور نہ ہمارا ہی یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے بچے پیدا کرنے بھی ہیں یا نہیں، اور کیا پیدا ہوگا. تو یہ، اور دوسرا یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جو ہے نا بڑھاپے کے سہارے ہیں، رائٹ، اور یا ہم نے ان میں اتنا انویسٹ کیا ہے کہ ہمیں اتنی الیجینس یا اتنی رسپیکٹ واپس کیوں نہیں مل رہی. تو اس سے آپ کی خوشی لنک نہ ہو، کیونکہ خوشی، عزت، دولت، آپ کی پروویژن وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اولاد کیا، وہ کسی بھی ایک ایسی اس کی طرح ہے جیسے کہ کوئی بھی آپ کا ٹول ہو سکتا ہے جس نے آپ کو وہ عزت بھی دیں گے یا پیسہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، whatever. جیسا کہ اگر آپ کی جاب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے
اس جاب کی وجہ سے آج میرے پاس یہ پیسہ نہیں. ہم نے ہماری پروویژنز آلریڈی ہمارے لیے لکھی جا چکی ہیں، نہ اس میں اولاد کا کمال ہے، نہ جسٹ لائک اینی بڈی ایلس. بس یہ میں آئی وانٹ ٹو، ماشاء اللہ وہ بھی اچھی مثال دیا سسٹر نے کہ پرائیورٹیز ان کی ذرا بچے زیادہ بن گئے وہاں پہ نا. ویدر انوویشن ہے یا نہیں ہے، شاید ان کو اس چیز کی ابھی سمجھ ہی نہیں ہے، مگر مین ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان کو شریک بنانے کا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا ان کو یہ پاور دینا کہ they can be the source of either joy اور unhappiness for me. حالانکہ دونوں کا کوئی happiness ایک exclusive quality of جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، submission سے آتی ہے، جس میں no matter what you have or what you don't have, you will be exactly in the same plateau all the time, thanking God and submitting to His decisions. That's all. یہ ماشاء سسٹر تھوڑی سی لمبی ہوگی آج کی اسٹڈی، لیکن ویری ویری امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ یہ خوف جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اللہ کی تعالیٰ طرف سے جو ہوتے پیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر ہمارے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا آسان سا طریقہ ہے، اگر ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے، پیسے کا خوف، کسی اور چیز کا خوف، تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ مسٹیکس ہو رہی ہیں. اور یہی بائبل میں بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے میسج آف دا کوورنٹ نے ایکسپلین کیا. میں کہا لوک 28:14 سم تھنگ لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کرتے ہیں، بائبل میں انجیل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو جو دنیا میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کس طرح صبح اٹھتے ہیں، کام دھندے میں بھاگ رہے ہیں، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پریشانی میں رہتے ہیں. پھر تم دیکھتے ہو کہ جو اللہ کے خالص ماننے والے ہیں وہ کتنا سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ہر پروویژن جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے اور وہ ایک سکون کی دنیا گزارتے ہیں. تو یہ سکون جو ہے یہ اللہ کے دین کی طرف سے آتا ہے. آج سے دیکھ لیں یہ مطلب پوری دنیا کی جو اتنی چینجنگ آ رہی ہے اتنے بڑے لیول پہ، جنگیں ہو رہی ہیں، اکانومی، ٹیرفس، یہ تو وہ پوری دنیا میں عام لوگ دیکھتا ہوں بہت پریشان ہیں. لیکن اگر آپ سچے بلیور ہو، اگر آپ سبمٹر ہو، تو آئی مین there is peaceful. جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ God will take care of us. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے دنیا میں رہتے ہوئے سکون کے ساتھ زندگی گزارنا. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.